الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرات گرامی، گلے پر بھی کافی اثر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ آپ کے گلے پر اثر ہے، اور میرے تو گلے پر ہی اثر ہے، آپ کا لگتا ہے دماغ پر بھی اثر ہے۔ تو آپ میرے ساتھ ذرا تھوڑا سا مل کر پڑھیں۔ ذکر حسین کرنا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ دل و دماغ میں مہر و وفا کے افسانے، تصورات میں روشن فضائے بدر حنین، خوشاج اوج مقدر زہید عز و شرف کہ میری زبان پہ جاری ہے آج ذکر حسین۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ بلند آواز سے کہیں گے، سبحان اللہ۔ کیونکہ میں بات کر رہا ہوں 72 کی، ایک طرف 72 تھے، ایک طرف 22,000 تھے، تو آپ تھوڑے ہو کر بھی آج بتائیں کہ ہم ان کربلا والوں کو ماننے والے ہیں۔ اگر تھوڑے ہیں تو آج ہمارا جذبہ جو ہے بہت بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، چند اشعار امام علی مقام کی بارگاہ میں کہ اے حسین بن علی تیرا زمانہ، جیڑا پدیسی گنگا ہے وہ نہ بولے۔ بول بھائی تو جیڑا بندہ نو اللہ نے زبان دیتی ہے نا، جیڑا ایڈی زبان درازی کردا ہے تے لیکن یہ حسین دے نام تے نہ بولے، اللہ کرے ساری عمر ہی نہ بولے۔ اے حسین بن علی تیرا حسین چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جان دے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل، نسبت تیری قرآن سے تو نعت کے قرآن ہے، چاڑے کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا، اے حسین بن علی تیرا سجدہ میں آقا گئے اور اوپر چڑھنا آپ کا، مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر کو اٹھانا۔ سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، مسجد نبوی ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، امام الانبیاء ہیں جن کے پیچھے نبیوں نے نماز پڑھی، مسجد نبوی ہے، نمازی پیچھے ہیں، مقتدی کھڑے ہیں، پیچھے ابو بکر کھڑے ہیں، پیچھے عمر کھڑے ہیں، پیچھے عثمان کھڑے ہیں، پیچھے علی کھڑے ہیں، پیچھے طلحہ و زبیر کھڑے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کھڑے ہیں، نماز ہو رہی ہے، امام الانبیاء سجدے میں گئے، امام الانبیاء
سجدے میں گئے. حسین کی عمر چھوٹی سی ہے تو کھیلتے کھیلتے مسجد نبوی میں آئے. سرکار سجدے میں ہے. حسین سجدے کی حالت میں آپ کی پشت پہ سوار ہو گئے. 3 تسبیحیں پڑھی, 5 پڑھی, 7 پڑھی اور پڑھتے گئے حتیٰ کہ امام الانبیاء نے 72 تسبیحیں پڑھی. 72 تسبیحیں پڑھی. حسین اتر کے گھر میں چلے گئے اور جا کے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے منہ چوما. بیٹا کہاں سے آئے؟ کہا آج عجیب بات ہوئی کہ آپ کا ابا اور میرا نانا سجدے میں تھا اور میں چھلانگ لگا کر ان کی پشت پر سوار ہو گیا. اماں نے کہا بیٹا تو نے ان کے سجدے کا خیال نہ کیا, ان کے مقام کا خیال نہ کیا, ان کے بڑھاپے کا خیال نہ کیا. کہا اماں بات اور ہے, آج میرے نانے نے میرے لیے 72 تسبیحیں پڑھی ہے. جب نانے کے دین پہ کوئی بات آئے گی تو 72 تن قربان کر دوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, حسینیت, 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 یزیدیت, امہ اہل حق. اے حسین بن علی تجھ گوشائے بطول ہے, کربل میں جا کے وہ تیرا تیروں کو کھانا یاد ہے. اے حسین بن تیرا زمانہ ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا, چھوڑ کر کربل. سرکار حسین چلے نانا تیرے کرم کے خزینے, نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو. سرکار کے روزے پہ گئے, نانا تیرے خزینے کی, نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو. میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی, میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو. تو حضرات گرامی, معصوم کا تیر کھانا گود میں, نہر پر عباس کا بازو کٹا ہے, نہر پر عباس کا بازو. حضرات گرامی, اللہ فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو, ان کو بلند آواز سے ان کو مردہ. اب یہاں ایک شک پیدا ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے جنہوں نے جان دی ہے, نذرانہ دیا ہے, سر کٹایا ہے, ان کے تقدس کے پیش نظر اللہ نے کہا ہے تو مردہ, لیکن ان کے تقدس کے پیش نظر اللہ نے کہا ہو کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ دیا ہے اس لیے مردہ نہ کہو. جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ہے تو لنگڑا, لیکن لنگڑے کو لنگڑا نہ کہو. کیوں کہ ایک انسانیت کے لحاظ سے اس کو ایسا نہ کہو. ہے تو اندھا لیکن اس کو اندھے کو اندھا نہ کہو, کانے کو کانا نہ کہو, لنجے کو لنجا نہ کہو. اور کہا یہاں شک پیدا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے ایسا ہو, لیکن اللہ نے فرمایا نہیں, بات یہ ہے کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون. اس لیے نہیں کہ ان کو مردہ نہ کہو, بلکہ فرمایا اس لیے کہ وہ زندہ ہے, وہ زندہ ہے. تسی بھی زندہ ہو. اگر زندہ ہو تو بولو وہ زندہ ہے. میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے
مارے جائیں، قرآن کہتا ہے زندہ ہے، جب قرآن کہتا ہے شہداء کو زندہ ہے۔ اور یہ آیت کریمہ کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ شہداء بدر کے بارے میں۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ کربلا سے 58 سال پہلے نازل ہوئی کہ جب 14 شہید ہو گئے بدر میں، کوئی کہہ رہا تھا فلاں مارا گیا، فلاں مارا گیا، فلاں کے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا جبریل کہہ دے یہ بدر والے زندہ ہیں، بدر والے، بولو بدر والے، بدر والے زندہ ہیں۔ اور پھر شہداء احد کی باری آئی تو 70 تن شہداء احد شہید ہوئے، تو وہاں بھی لوگوں نے کہا، یہاں تو اللہ نے کہا تھا کہ زبان سے نہ کہو مردہ ہے، زبان سے نہ کہو مردہ ہے، اور وہاں اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا یہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں ان کو مردہ تصور بھی نہ کرو۔ پہلے تھا مردہ کہو نہ، اب ہے مردہ تصور بھی نہ کرو، یہ زندہ ہے، اللہ کے ہاں رزق دیے جاتے۔ تو یاد رکھیے جب اللہ کی راہ میں سرکار کے نام پر مرنے والا شہید زندہ ہے اس کو مردہ نہ کہو، تو پھر جو کملی والا ہے تو پھر ان کو مردہ کہنا یہ کتنی بڑی خیانت ہے، کتنی۔ اور بزرگوں نے لکھا کہ جو سرکار کو مردہ کہتا ہے اس کا ضمیر مردہ ہے، اس کا عقیدہ مردہ ہے، اس کا ذہن مردہ ہے، اس کی سوچ مردہ ہے، اور کملی والا مردہ نہیں ہے، کملی والا زندہ ہے۔ اور ٹائیگر بریلی نے قسم کھا کے کہا کہ تو زندہ ہے واللہ، ایک مصرے میں 2 مرتبہ کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرات گرامی، شہید کوئی بھی ہو وہ زندہ ہے، اور پھر وہ شہید جس کو سرکار نے شہید کہا ہو۔ سبحان اللہ۔ میرا نواسہ کربلا کے میدان میں شہید ہوگا، اور ان کی شہادت کی خبر دی، اور وہاں سے مٹی جو تھی جبریل امین نے لا کے دی، یہ مٹی ہے، یہ شیشی میں رکھ لو، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا حسین کو شہید کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور مدینے سے کربلا کئی 100 میل دور ہے، بعض نے 1000 بھی کہا، اتنی دور ہے، تو مٹی وہاں سے لی رکھی یہاں ہے شیشی میں، تو جب ادھر حسین شہید ہوگا یہ خون بن جائے گی، سبحان اللہ۔ یہ خون بن جائے گی۔ اب دیکھو کہ مٹی جو ہے کربلا کی اس کا تعلق بھی امام حسین کی شہادت سے کیسا ہے۔ اور سرکار کی ازواج اس وقت کئی زندہ موجود تھی، حضرت عائشہ بھی موجود تھی، لیکن سرکار نے عائشہ کو مٹی نہیں دی، اور بھی ازواج موجود تھی، کسی کو نہیں دی۔ یارو سرکار نے حضرت ام سلمہ ام المومنین کو کہا یہ رکھ لے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ سرکار نے بتا دیا کہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ لوگوں دیکھ لو، جب میرے اس نواسے کا یہ واقعہ پیش آئے گا میری اور ازواج میں سے کوئی زندہ نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو ام سلمہ ہوگی۔ یہ سرکار کا کتنا بڑا علم غیب ہے۔ حضرات گرامی، امام علی مقام، امام عرش مقام، اور کربلا کے میدان میں تو کل دن گزرا ہے، شہید ہوئے 10 محرم جمعہ کا دن، اور آپ کے سامنے اتنا بڑا لشکر، اور آپ نے کتنے اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھائیں، اپنے بھانجوں بھتیجوں کی لاشیں اٹھائیں، یہ حسین ہی کا جگرا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ ساری باتیں بتائی نہیں جاتی،
اگر ساری باتیں بتائی جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ و اہل بیت میں کتنی محبت تھی۔ امام حسین کربلا میں اکیلے شہید نہیں ہوئے، آپ کے 4-5 بھائی اور بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت عباس علمدار بھی کربلا میں شہید ہوئے، یہ آپ کے بھائی ہیں، باپ کی طرف سے اور ماں سے ہے۔ سیدہ فاطمہ سے صرف 2 شہزادے ہیں، حضرت حسن اور حسین۔ یہ حضرت عباس دوسری بیوی سے ہے۔ آپ کے ایک بھائی کربلا میں شہید ہوئے، ان کا نام ہے ابو بکر بن علی۔ ابو بکر بن، بولو ابو بکر بن علی۔ ایک کا نام ہے عمر بن، ایک کا نام ہے عثمان بن علی، اور یہ شہید ہوئے کربلا میں۔ یہ مولا علی کے بیٹے اور یہ امام حسین کے بھائی تھے، اور بیویوں سے تھے مولا علی کے۔ یاد رکھیے مولا کائنات نے بتا دیا ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام خلیفہ اول ابو بکر کے نام پہ رکھا۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام حضرت فاروق اعظم کے نام عمر پہ رکھا، اور ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام خلیفہ ثانی حضرت عثمان غنی کے نام پہ رکھا۔ بتا دیا کہ لوگوں ہماری یہ محبت ہے، جو اپنے بیٹوں کے نام پر کسی کے نام رکھتا ہے اس کو کتنی محبت ہوتی ہے۔ مولا کائنات کو کتنی محبت تھی، تو صحابہ کرام کو آپس میں کتنی محبت تھی۔ ایک دن حضرت عمر فاروق اندر کو میٹنگ کر رہے تھے، دروازہ لگا ہوا تھا اور باہر عبداللہ بن عمر کھڑے تھے، اجازت نہیں تھی، تو اسی طرح حسین بھی ملنے کے لیے آ گئے۔ عبداللہ سے کہا کہاں امیر المومنین، کہاں اندر میٹنگ ہو رہی ہے، کہاں آپ نہیں جا رہے؟ فرمایا اجازت نہیں ہے۔ حضرت امام حسین واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر کو پتہ چلا، حضرت امام علی مقام چلے گئے۔ حضرت عمر بھاگ کر گئے، کہا حسین واپس چلے گئے، اندر آ جانا تھا۔ کہا جب آپ کے بیٹے کو اجازت نہیں تھی میں کیسے آتا؟ حضرت عمر نے کہا حسین وہ میرا بیٹا ہے، تو علی کا بیٹا ہے۔ اے حسین وہ میرا بیٹا ہے، تو مصطفیٰ کی بیٹی کا بیٹا ہے، اس لیے تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کتنی بھی اہم میٹنگ ہو، اے حسین تم اندر آ جایا کرو۔ یہ صحابہ اور اہل بیت میں محبت تھی۔ حضرت زین العابدین ہے، یہ زین العابدین کی والدہ کا نام ہے حضرت شہر بانو۔ کیا نام ہے؟ شہر بانو۔ یہ شہر بانو ایران کی شہزادی تھی۔ حضرت عمر کے دور میں یہ ایران فتح ہوا۔ ایران کے علاوہ بھی حضرت عمر نے بڑی فتوحات کی، اور جب ایران فتح ہوا تو مال غنیمت میں بہت کچھ آیا، اس کے علاوہ حضرت شہر بانو بھی مال غنیمت میں آئی۔ جب مال غنیمت میں آئی، کیونکہ شہزادی تھی، سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانے والی، جس کی بے شمار نکرانیاں ہوتی تھیں، بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ زندگی بسر کر رہی تھی، اور پیکر حسن و جمال تھی۔ جب مال غنیمت میں آئی، مدینے کے لوگ اکٹھے ہوئے، کسی نے کہا میرا نکاح کر دیا جائے، کسی نے کہا میرا نکاح کر دیا جائے، کسی نے کہا عبداللہ بن عمر کا نکاح اے امیر المومنین آپ کے شہزادے سے کر دیا جائے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر خاموش ہے۔ لوگوں نے کہا یہ ہمارے نکاح میں آ جائے، آپ خاموش ہیں۔ اسی اثنا میں جب سناٹا چھایا، حضرت عمر نے کہا کہ جاؤ جا کے حسین کو بلا کے لاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، جزیدیت۔
حضرات گرامی، حضرت امام حسین آ گئے تو فرمایا کہ اب پتہ چلا کہ یہ ایران کی شہزادی ہے اور یہ مصطفیٰ کا شہزادہ ہے، یہ ایران کی شہزادی ہے، یہ محمد کا شہزادہ ہے، یہ ایران کی شہزادی ہے، حسین اسلام کا شہزادہ ہے۔ حضرت عمر نے نکاح فرمایا حضرت امام حسین اور حضرت شہر بانو کے ساتھ، تاکہ پتہ چل جائے جو بھی آنے والا سید ہوگا اور جو بھی ماننے والا ہوگا وہ حضرت عمر کا حیا ضرور کرے گا، حضرت عمر کا حیا کرے گا کہ انہوں نے حضرت شہر بانو کا نکاح امام حسین سے بڑھایا۔ یہ قیامت تک کے لیے سادات پر حضرت عمر کا احسان ہے۔ یاد رکھیے، اب مجھے کہنے دیجیے ایک جملہ کہ شہر بانو غیر مسلم کی بیٹی، شہر بانو غیر مسلم اور غیر مسلم کی بیٹی، اور آئی مال غنیمت میں، جب امام حسین کے نکاح میں آ گئی، اب کتنی قابل احترام ہے۔ حضرت شہر بانو کے قدموں کی خاک پر ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں قربان ہو جائیں۔ کیوں؟ کہ جب تک وہ ایران کی شہزادی تھی، قابل مذمت تھی، وہ جب تک غیر مسلم تھی، مال غنیمت میں آنے والی، اور جب آ گئی حسین کے نکاح میں تو ہم دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ غیر مسلم کی بیٹی مال غنیمت میں آئی ہوئی حسین کے نکاح میں آ گئی، قابل احترام بن گئی قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، اور جو ابو بکر کی بیٹی عائشہ حسین کے نانے کے نکاح میں آ گئی۔ وہ عائشہ صدیقہ کتنے مقام والی ہے؟ اس لیے ہم لوگوں کو کہتے ہیں، لوگوں صحابہ بھی شان والے، اہل بیت بھی شان والے۔ گرامی قدر حضرات، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کا جسم ناظرین تنے تنہا کھڑے ہیں، اور کسی نے کہا تھا کہ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنین چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کشا سوار ہے کہ ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور۔ ایک لفظ سے میرے ساتھ کہہ دیں، یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور، یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور، یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ ادھر سپاہ شام ہے، ہزار انتظام ہے، ادھر ہے دشمنان دی، ادھر سخت امام ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیز بس خدا کا نام ہے، یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور، نبی کا نور عین ہے۔ حضرات گرامی، اور بھی باتیں بہت سی عرض کرنی تھی، تو چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صدقہ امام علی مقام امام عرش مقام کا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے تصدق سے ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔